صومالیہ کا ایک جوان عبداللہ، بہت اچھی آواز اس کی، ٹیچر اس کے پڑھانے والے جو ہیں وہ اس کی آواز پر حیران تھے، اس سے نغمے سنتے، گانے سنتے اور بڑے حیران ہوتے، اتنی اچھی آواز اس نے پائی ہے۔ کچھ عرصے کے اندر اسکول سے ہی پھر یہ دیگر اسٹیجز پر جا کر گانے لگا۔ جب تک میٹرک اس نے کیا تو پھر اس کی شہرت بہت زیادہ بلند ہو چکی تھی، نہ صرف اس ملک کے اسٹیجز پر بلکہ جو قریب کے ممالک تھے وہاں بھی اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور جب یہ اسٹیج پر آتا تو کافی دیر تک صرف اس کے لیے اس کی خاموشی پر تالیاں بجتی رہتی تھی۔ گانا ختم کرتا تو دلوں کی دھڑکنیں بند سی ہو جاتی، اس قدر اس کے لوگ دیوانے تھے۔ 77 کے اندر اس نے نائٹ کلب کھول لیا۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام پسندوں کے خلاف کام کیا اور پکا شیطان کا بندہ بنا، رب کا باغی بنا۔ 83 کے اندر اس کے والدین نے ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروائی کہ جو انتہائی پڑھی لکھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی اور بہت زیادہ ہوشیار اور سمجھدار لڑکی تھی۔ کہتا ہے کہ میں ساری رات نائٹ کلب میں ہوتا، کسی فنکشن میں ہوتا، رات بھر گھر سے باہر اور فجر سے پہلے گھستا اور پھر عصر کی نماز کے وقت میری آنکھ کھولا کرتی تھی۔ دولت بھی بہت تھی، پیسہ بھی بہت تھا، حکومتی سرپرستی بھی اس کو حاصل تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ بیوی کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آتا۔ کہا میں نے محسوس کیا کہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے نائٹ کلب کے تذکرے کروں۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال ہو گئے، کہا میں اسی طریقے سے بدمست رہا، اور پھر 5 سال کے بعد وہ وقت آیا کہ میری بیوی جھگڑا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو اپنے رب کا باغی ہو، رسول کا باغی ہو، میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو یہ اپنی بیہودہ حرکات چھوڑو یا پھر مجھے چھوڑ دو۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، میں نے اس کی بات نہیں مانی کہ اتنی دولت، اتنی شہرت، عمر بھر کا کیریئر ہے میرا، ایک عرصہ میں نے لگایا ہے، محنت کی ہے، ایسے ہی چھوڑ دوں ایک لڑکی کی خاطر، ایک بیوی کی خاطر؟ ایک مرتبہ یہ آیا رات کو تو اس کی بیوی نے اس سے چلا کر کہا کہ اس وقت گھر میں گھسے ہو، کیا تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، مؤذن پکار رہا ہے، تمہارے رب کا بلاوا آیا ہوا ہے، تمہارے رب کے بلاوے پر کیا تمہیں لبیک نہیں کہنا چاہیے؟ کیا تم فجر کی نماز کو نہیں جاؤ گے؟ میں حیران تھا، کوئی اتنی بھی ہمت کرے گا مجھے نماز کا کہے گا۔ بات کی طرف توجہ تو نہیں دی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں بیٹھ گئے، میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے اس کے الفاظ کہ یہ جو کہہ رہی تھی کہہ تو صحیح رہی تھی۔ اب کہتا ہے میں سو گیا، کہ عصر کے بعد کہہ رہا اٹھا، تیاری کی، جانے لگا تو میری بیگم نے مجھے بلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی اور اس سے کہنے لگی کہ حرام کے 1000 لقموں سے حلال کا ایک لقمہ بہتر ہے، کہ اس حرام کام کو چھوڑ دو، حرام کے 1000 لقمے نہیں چاہیے، حلال کا ایک لقمہ چاہیے، بس حلال کا لقمہ دے دو۔ کہا کہ تو ٹھیک رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا، چلا گیا، راستے میں سوچتا رہا۔ ایک طرف اسٹیج، رونقیں، لوگوں کی آؤ بھگت، پورا کیریئر، پیسہ جو لگایا ہے، نائٹ کلب ہے، روزی یہی ہے، اور ایک طرف میری بیوی ہے لیکن اس کی باتیں سچی ہیں، باتیں حق ہے۔ کا دل کے اندر کشمکش تھی، میں بجائے اس کے کہ اپنی گاڑی نائٹ کلب کی طرف لے جاتا، مسجد کی رخ کر لیا میں نے گاڑی کا۔ اب کہتا مسجد کی طرف جب میں گیا، اب جا کر میں نے کیا دیکھا کہ جب میں مسجد میں گیا ہوں لوگ پہچانتے ہیں مجھے، لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، کوئی گلے سے مل رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے۔ کہا میں حیران ہوں کہ یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کہا میں نے جب نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر ایک عجیب خوشی تھی، ایک عجیب سکون تھا۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر کیا جاتا نائٹ کلب، میں نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑا۔ اب بیوی حیران ہے کہ اس نے تو فجر سے پہلے آنا تھا، یہ عشاء کے وقت آ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہا میں اس کے قریب گیا اور اس کو خوشخبری سنا دی، اے میری بیوی خوش ہو جا، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اپنے کیریئر کو 3 طلاقیں دے دی، اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بیوی خوش ہو گئی۔ اب جب انسان ایک گناہ کی دلدل میں دھسا ہو اور پھر اس سے باہر آ جائے تو مشکلات اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اب کیا ہوا، یہی اس کے ساتھ ہوا۔ 2 سال کا عرصہ اس پر بہت مشکل گزرا۔ ابھی چھوڑا، کچھ ہفتے تو ایسے ہی گزر گئے کہ کچھ کمائی کا ذریعہ ہی اس کے پاس نہیں، اور بیگم کو اس نے بتا دیا یہ جو میرا نائٹ کلب ہے، اب یہاں گانے نہیں، یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بجا، اور اب یہاں پر گناہوں کا رقص اور سرور کا میلہ نہیں ہوگا، یہاں علماء کے بیانات ہوا کریں گے۔ اس نے اپنے نائٹ کلب کو علماء اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ عالی شان جو اس کی کوٹھی تھی اس کو بیچ دیا اور ایک نارمل سے گھر کے اندر وہ چلا گیا۔ اب اس کا پیسہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کام اس کے پاس ہے نہیں،
اب اس کے جو دوست احباب تھے وہ آ گئے. تم کن باتوں میں آ گئے؟ تمہارا کیریئر، اتنا پیسہ، فقیر ہو جاؤ گے، بھکاری بن جاؤ گے. اب وہ اس طرح کی باتیں کرے، ڈرانے لگے. انٹرویو میں بتاتا ہے کہ مجھے بڑی آفر کی، حتیٰ کہ یہ آفر بھی کی کہ پہلے جتنا دیتے تھے اس سے ڈبل دیں گے، واپس آ جاؤ. اس نے کہا میں واپس نہیں آؤں. ٹیلی ویژن پر اس کے ساتھ مناظرے مناقشے ہوئے، بڑے مباحثے ہوئے. اب مباحثوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ بالکل پکا ہے، یہ واپس نہیں آنے والا. تو پھر گورنمنٹ نے اس کو اس پاداش میں اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. کیا جرم تھا کہ اپنے رب کا مطیع بن گیا، بس یہ جرم تھا. زمانہ دشمن ہو گیا، اپنے بھی پرائے ہو گئے، ہر ایک بیگانہ ہو گیا. اب یہ جیل کے اندر چلا گیا، ایک عرصے جیل میں رہا. لیکن کب تک یہ ظلم رہتا؟ حکومت نے کہا اس کا کریں گے کیا، فائدہ کیا، سیلیبریٹی ہے، مشہور شخصیت ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا. اب جیل سے نکلا، جیل سے نکل کر پھر کیا ہوا، اپنی فیملی کو لیا اور عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا. اب وہاں جب یہ عمرہ کرنے گیا تو وہاں کے مشائخ کی بڑی خدمت کی اور اس کے لیے انہوں نے کچھ وظائف مقرر کیے، یعنی اس کو سنبھال لیا. اب یہ ان کی خدمت میں رہا، علم سیکھتا رہا، 10 قرآن کریم کے پارے بھی حفظ کیے اس نے. اب مبلغ اسلام بنا عبداللہ، وہ سنگر، وہ دین کے خلاف کام کرنے والا، شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے والا، شیطان کا چیلا، اب دین اسلام کا داعی بن کر سامنے آیا. پھر یہ واپس آیا اپنے ملک کے اندر، وہاں کے لوگوں کو جھگڑوں سے روکنے والا دین اسلام کا مبلغ بن گیا. حالت کیسی بدل گئی، کایا کیسے پلٹ گئی. یہ حالت اس کی پلٹنے والی ایک نیک بیوی تھی.